نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما هذا ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين ونظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال فتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ خلیل سچے اور مخلص خالص دوست کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتہائی سخت قسم کے امتحانات دیے اور امتحان میں کامیاب ہونے پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے انعامات سے نوازا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس خاندان اور قبیلے کے اندر آپ نے آنکھ کھولی وہ نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت گر بھی تھے، بت فروش بھی تھے۔ ان کی رگ رگ کے اندر بتوں کی عبادت اور پوجا ہو رہی ہے۔
خطے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اس خطے کا ہر فرد بت پرست تھا۔ کئی قسم کے بتوں کی عبادت اور پوجا کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بت پرستانہ ماحول کے اندر اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کرنے کا حکم فرمایا۔ انسان کے لیے کسی کے خلاف بات کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے کسی سے ٹکرانا اور کسی سے جنگ مول لینا اس وقت آسان ہوتا ہے جب اس کی پشت پر اس کا خاندان، اس کا گھرانہ، اس کا قبیلہ اور اس کے علاقے کے لوگ موجود ہیں۔ لیکن جب خاندان، قبیلے اور علاقے کے لوگ پشت پر نہ ہو بلکہ بات ہی ایسی کی جا رہی ہو جو اپنے خاندان اور قبیلے اور اہل علاقہ کی نظریے اور عقیدے کے خلاف ہو تو یہ بہت کٹھن امتحان ہوتا ہے۔ مطلب اپنے خاندان سے جھگڑا موڑ لینا، اپنی فیملی کو ناراض کرنا۔ ہمارے ہاں بے دینوں کا تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اچھے خاصے دیندار لوگ بھی فیملی ریت اور رواجات میں شریعت کے احکامات کو کچل دیتے ہیں۔ یہ ہمارے خاندان کا رواج ہے۔ ہمارے خاندان کی ریت ہے، ہمارے خاندان میں ایسا چلا آ رہا ہے کہ میں اکیلا کیسے اپنے خاندان کی روایت کو توڑوں۔ حالانکہ ہمارے خاندانوں کی جو روایات ہیں وہ ایسی نہیں ہے جو ایمان اور کفر کا مسئلہ ہو، لیکن ان کو بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کام اپنے خاندان کی روایات کو باقی رکھنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے محبوب بندوں کا، برگزیدہ بندوں کا طرز عمل ہمارے اس طرز عمل سے مختلف ہے، اس طرز عمل سے مختلف ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے تو پھر سامنے کوئی بھی ہو اس کے غلط کو غلط کہا جائے گا، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میری وحدانیت کا علم بلند کرو، میری توحید کا نعرہ لگاؤ، اور شروع کہاں سے کرو؟ اپنے گھر سے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر یعنی اپنے والد سے اللہ کی وحدانیت کی دعوت کا کام شروع کیا۔
یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. یہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی ہٹانے کے مالک نہیں ہے. 4 دن تم ان پر کپڑا نہ مارو تو گرد و غبار ان پر جمع ہو جائے گی. یہ اس کے بھی مالک نہیں کہ اپنے گرد و غبار کو اپنے جسم سے ہٹا سکیں. تو تمہاری بلائیں اور تمہاری مصیبتوں کو یہ کیسے دور کریں گے؟ جب نعرہ بلند کیا تو والد بھی دشمن، خاندان اور قبیلہ بھی دشمن. ایک طویل جدوجہد شروع ہو گئی. ایک طرف مشرکین اور ایک طرف موحدین، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور اللہ کو ایک جاننے والے. ادھر ایک موحد اور باقی سب مشرک. یہ ایک کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، باقی سب کہتے ہیں کہ یہ بت معبود ہے، یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم مسلمانوں کا رحم فرمائے. ہم لوگوں نے بھی ان بتوں کی جگہ قبروں کو دے دی. اور یہ نظریہ اور سوچ رکھتے ہیں کہ یہ صاحب قبر ہمیں کچھ دیں گے. بلکہ اب تو قبروں کی بات بہت پرانی ہو چکی ہے. اب تو بات درختوں اور پرانے ناکارہ ٹریکٹر، وہ ایک ٹریکٹر کی جو ویڈیو آئی ہوئی ہے اس کو لوگ ہاتھ لگا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ بہت بزرگ ٹریکٹر ہے. یہاں انسان بزرگ نہیں بن رہا ہے، ٹریکٹر بزرگ بن رہے ہیں. درخت ہے پرانا، اس کے آگے لگے ہوئے ہیں، ماتھا ٹیک رہے ہیں. تو موحد اگر توحید کو کوئی ایک سطر کے اندر بیان کرنا چاہے یا ایک جملے کے اندر بیان کرنا چاہے تو اللہ جزائے خیر دے تبلیغ والوں کو، انہوں نے ایک جملے کے اندر توحید کو سمو دیا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. یہ توحید یہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں اس کی روح کو سمجھنے کی اور اس پر یقین کر لینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. جس دن مسلمان کا یقین یہ بن گیا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے، صحت اللہ سے ملتی ہے ڈاکٹر سے، فصلیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں بارش سے نہیں ہوتی ہے، زندگی اور موت اللہ کے حکم سے آتی ہے، گولی سے کوئی نہیں مرتا. جلتا ہے تو اللہ کے حکم سے، آگ سے ڈوبتا ہے تو اللہ کے حکم سے، پانی سے کٹتا ہے تو اللہ کے حکم سے، چھری سے اگر چھری سے کٹتا تو اسماعیل کٹ جاتا، آگ سے جلتا تو ابراہیم جل جاتا. صحیح ہے؟ پانی میں ڈوبتا تو موسیٰ اپنے لشکر سمیت ڈوب جاتا. جب تک اللہ کا حکم ہے کہ آج ابراہیم کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہوا. لیکن ابراہیم پر بندھی ہوئی رسیوں کے لیے حکم ہے کہ یہ بھی جلنی چاہیے، جل گئی. کوئی فاصلہ تو نہیں تھا ابراہیم کے جسم اور رسیوں کے درمیان. اسی جسم پہ رسیاں ہیں، رسیاں جلتی ہیں، ابراہیم سلامت
اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلنا ہے، وہی مینڈا آتا ہے وہی چھری اس پہ چلتی ہے، کٹ جاتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے موسیٰ کو غرق نہیں کرنا ہے، موسیٰ پار لگ جاتے ہیں، پیچھے تو فرعون آتا ہے، اسی دریا میں انہی راستوں سے وہ ڈوب جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، جو کچھ بھی ہوگا اللہ سے ہوگا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، موحد اعظم، بہت بڑے موحد تھے۔ جب لمبی تبلیغ کے بعد قوم نے نہیں سمجھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا۔ قوم نمرود کا ایک خاص تہوار تھا، وہ جانے لگے تہوار کے لیے اپنے شہر سے باہر۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی بہانے سے اپنی جان چھڑائی۔ جب سب چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگ کھانے میں آ گئے، جہاں خود تھے ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا تھا۔ ان سے پوچھنے لگے، آتے کیوں نہیں ہو بھائی، اتنی اعلیٰ اعلیٰ ڈشیں رکھی ہوئی ہیں، کھاؤ نا، بولتے کیوں نہیں ہو، تم بتاتے کیوں نہیں ہو کہ کیوں نہیں کھاتے۔ پھر ایک کلہاڑا اٹھایا، کسی کی گردن توڑ دی، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کے ہاتھ توڑ دیے، جتنے بت رکھے ہوئے تھے ساروں کو توڑ دیا۔ جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں کلاڑی لٹکا دیا اور خود جا کر آرام کرنے لگا۔ مطلب یہ ہوا کہ صرف باتوں سے کام، جب باتیں اثر نہیں کریں تو پھر لاتیں استعمال کرنی چاہیے، پھر کلاڑا استعمال کرنا چاہیے۔ اب قوم جب واپس آئی بت خانے میں، اوہو یہ کیا ہوا، یہ کس نے کیا؟ وہ وہابی، ضروری ہے اس وہابی کی حرکت ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، پکڑو اس کو، سیدھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو صاحب بڑے کے ہاتھ میں کلاڑا ہے، اس سے پوچھو بتا دینا، شاید ہو گئی ہو لڑائی آپس میں، صاحب ناراض ہوئے مار دیا ہو سب کو۔ اب اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت موجود ہے کہ ظاہر ہے یہ پوچھیں گے سامنے سے جواب۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو پھر آپس میں کہنے لگے، یار یہ تو بات ہی نہیں کرتے، پوچھیں گے کیسے؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے یہ تو نہیں بات نہیں کرتے، فرمایا جو بات نہیں کرتے وہ تمہاری کیا کریں گے کچھ، یہی تو میں تمہیں سمجھا۔ دلیل میں ہار گئے، لیکن باطل کا اصول ہے کہ جب دلیل میں ہار جاتا ہے تو طاقت استعمال کرتا ہے، دلیل میں ہار جاتا ہے تو طاقت استعمال کرتا ہے۔ 9/11 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان میں قدم رکھے تو روس نے بھی سمجھایا کہ بھائی یہاں پنگا مت لو، یہ بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، یہاں جا کر تو ہر کوئی اپنی مرضی سے آتا، اپنی مرضی سے نہیں۔ خود طالبان نے کہا کہ بھائی ہم پر کیوں لڑنا چاہتے ہو، کوئی وجہ بتاؤ، دلیل سے بات کرو۔ جی اسامہ نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرایا ہے، ٹھیک ہے، آپ ثبوت اور دلائل لے کر آ جاؤ ہماری عدالت کے اندر، اگر اسامہ پر الزامات درست ثابت ہوئے تو ہم اسامہ کو خود سزا دیں گے۔ دلائل میں لاجواب ہو گئے تو انہوں نے طاقت استعمال کی، اور جب باطل طاقت استعمال کرتا ہے تو اس کا انجام شکست ہوتا ہے، اس کا انجام شکست ہوتا ہے۔
70 साल से ज़्यादा हो गए हम मुज़ाकरात करके कश्मीर छुड़ा और इन्होंने बगैर मुज़ाकरात किए ताकत इस्तेमाल करने वालों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया अभी गोरिया बिस्तर लपेट कर जा रहे हैं। तो ताकत इस्तेमाल करने वाले बातिल का अंजाम आखिर शिकस्त होता है। जब इन्होंने देखा कि भाई ये तो बात नहीं करते, हज़रत इब्राहिम ने फरमाया जब बात नहीं करते तो तुम्हारा क्या काम करेंगे? यही तो मैं समझा रहा हूँ, उस अल्लाह की तरफ आ जाओ जो तुम्हारे हर नफे नुकसान का मालिक है। उस अल्लाह की तरफ आ जाओ जिसने तुम्हें भी और इनको भी पैदा किया है। फिर कहने लगे भाई मारो इसको, ये तो बड़ा गुस्ताख हो गया, हमारे मामूलों की तौहीन कर रहा है। एक आतिशकला तैयार किया, कहते हैं कि 1 महीने तक सिर्फ उस आग को भड़काया गया। इतनी बड़ी आग, उस आग के एरिया में ऊपर से कोई परिंदा जा नहीं सकता, उसके करीब से गुजर नहीं सकता, इतनी तपश थी उसमें। जब आग जलाई गई, हज़रत इब्राहीम को बांध कर जब डाला जाने लगा तो फरिश्ते आ गए, जिब्राइल आ गए, मीकाईल आ गए, इसराफील आ गए, फरिश्ते। अल्लाह के खलील कोई मदद चाहिए, हुक्म करो, अभी एक बार मारता हूँ, आग खत्म हो जाए। दूसरे ने कहा हुक्म करो, पानी बरसाऊंगा बुझ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी इस हालत से मेरा रब बाखबर है ना, वो देख रहा है ना। बेशक वो तो देख रहे हैं, जब वो देख रहे हैं तो फिर आपकी मदद की जरूरत नहीं। तौहीद की बात करना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसे कठिन वक्त में तौहीद पर जमे रहना। भाई जिब्राइल से भी मदद मांगते है तो वो गैरुल लानत, या जिब्राइल अल मदद आ जाइए हमारी मदद कीजिए, ये तौहीद के खिलाफ। अल्लाह देख रहा है, बस जब वो देख रहे हैं तो आप लोगों की जरूरत जैसा वो चाहेगा वैसा ही होगा। अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दो, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम है। हम तो यूँ कहते हैं कि या अल्लाह अच्छा खासा प्रमोशन दिला दे, ये मेरी मर्जी है, ये मैं अल्लाह से अपनी मर्जी मांग रहा हूँ। अल्लाह की मर्जी क्या? या अल्लाह मुझे तू वैसा बना दे जैसा तू मुझे देखना चाहे, ठीक है ना। और जाहिर है अल्लाह अपने हर बंदे को अपना फरमा बरदार देखना चाहता है, ठीक है ना। हमारी दुआएं भी दुनिया तक महदूद रह गई हैं, दुआएं भी हमारी बस यही मांग रहे होते, कोई प्रमोशन मांग रहा है, कोई जमीन के एकड़ मांग रहा है, कोई कारखाने में बरकत मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है। ईमान, आमाल, आखिरत की कामयाबी अच्छे खासे दीनदारों से भूल जाती है दुआ में। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे किया कि अल्लाह देख रहे हैं, बस ठीक है। अगर वो ये चाहते हैं कि मैं आग में जलूं तो इब्राहीम जलने के लिए तैयार। फरिश्ते एक तरफ हो गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया,
اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، ابراہیم پر اے آگ سلامتی والی ٹھنڈک لے آ، بردن ٹھنڈی ہو جا، لیکن ہر ٹھنڈی چیز تو اچھی نہیں ہوتی، نہ ہوتی تو برف بھی ٹھنڈی ہے، کتنی دیر بیٹھو گے اس پر؟ بردن و سلامہ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے آگ میں پہنچے تو آگ ٹھنڈی تھی، باہر دیکھنے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ ختم، فنش، اب نہیں بچیں گے۔ جیسے 9/11 کے وقت بڑے بڑے جو غادری طالبان کے لیے کہہ رہے تھے گئے مٹ گئے، اب تو ان کا نام بھی مٹ جائے گا جی، صفحہ ہستی سے خواہ ملاؤں نے اڑی کر لی، ضرورت کیا تھی؟ دماغ خراب تھا، ملا ہوتا ہی ضدی ہے، ملا ضدی نہیں ہوتا، ملا اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ جو ضد پکڑی ہوئی تھی نا ملا نے، وہ اپنے رب کی قدرت اور اپنے رب کی طاقت کے بھروسے پہ ضد پکڑی ہوئی تھی کہ جب میں حق پہ ہوں تو باطل کے آگے جھکوں کیوں؟ وہ جو پکڑ پکڑ کے مجاہدین حوالے کر رہا تھا، یاد ہے کسی کو؟ بڑے مکے لہرا لہرا کر، ہاں، پکڑ پکڑ کر، اس کا بھی انجام دیکھ لو، اور جن کو پکڑ کر دیا جا رہا تھا ان کا بھی انجام دیکھ لو، اور جن کے حوالے کیا جا رہا تھا ان کا انجام بھی دیکھ لو۔ پکڑنے والا بھی ذلیل ہو گیا، جن کو دیا گیا وہ بھی ذلیل ہو گیا، جو پکڑے گئے تھے وہ سرخرو ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں میرے رب کی قدرت، اسے کہتے ہیں میرے رب کی نصرت۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جی اللہ کی مدد نہیں آتی، مدد نہیں آتی، پہلے مدد والی شکل تو بنا لو، پہلے مدد والی فضائے بدر پیدا کر، بدر والی چھوڑ، تو بدر والی فضا کو تو چھوڑ، کابل اور کندھار والی فضا پیدا کر لے۔ میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ تو ابو بکر صدیق والا عمر ایمان لا، عمر فاروق جیسا ایمان پیدا کر، تو ابھی والے ملا عمر جیسا ایمان پیدا کر لے، ملا ابو سلام ضعیف جیسا ایمان پیدا کر لے، ملا ہیبت اللہ جیسا ایمان پیدا کر لے، جلال الدین حقانی جیسا ایمان پیدا کر لے، اترے گی مدد۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، صرف تسبیحات سے بھی کام، اگر تسبیحات سے کام چلتا نا تو یہ 2001 سے لے کر کب ہوا تھا؟ 2001 میں ہوا تھا یہ امریکہ نے جو حملہ کیا تھا، 2001 میں، اور یہ 21 چل رہا ہے، 20 سال ہو گئے، 20 سال مجاہدین افغان جہاد کی چکی میں اپنے آپ کو ڈھکیچتے، وہ بھی بیٹھ جاتے مسئلے بٹھا کر، یا اللہ ان کی توپوں میں کیڑے ڈال دے، یا اللہ ان کے جہازوں میں کیڑے بھر دے، یا اللہ ان کو ایسا کر دے۔ نہیں، وہ جانتے تھے کہ جب میدان لگانے کا وقت آئے تو میرے پیغمبر نے پہلے صفیں سیدھی کی، میدان لگایا، خیمے لگائے، پھر بدر میں زمین پر پیشانی ٹکائی کہ یا اللہ مٹھی بھر لے آیا ہوں، مٹھی بھر لے آیا ہوں، اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام نہیں لے گا، اس لیے مدد فرما۔ اور اتنی دعا کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا کہ یا رسول اللہ اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ یہ والی جو دعا ہے نا، ہم میدان سجاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، جہاد کے نام سے ہمارے اظہار بند ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہماری پگڑیوں کے خم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں،
پر کب کب بھی طاری ہو جاتی ہے، اور دعا کیا کرتے ہیں؟ اسرائیل کی ٹینکوں میں کیڑے ڈال دیں۔ یہ دعا تو حضور علیہ السلام بھی کر سکتے تھے نا کہ اللہ یہ جو احد کے میدان میں کفار جمع ہیں، ان کے گھوڑوں کی آنکھوں میں کیڑے ڈال دیں۔ تو اہل ایمان موحد اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا اور یہ نہیں سوچتا کہ دنیا والے کیا کہیں گے۔ انہوں نے بھی، مجھے یاد ہے اس دور میں ہمارے پاکستان کے نامور علماء اکرام، بڑے بڑے جید علماء اکرام، چوٹی کے، جن کا رتبہ اور منزلت ایسی ہے کہ یوں دیکھیں تو ہماری پگڑیاں نیچے گر جائیں، وہ بھی جب امیر المومنین سے ملنے گئے کہ ہم ان سے بات چیت کریں کہ جنگ کا سایہ ہٹے، کچھ ہو، ایک اسامہ کے لیے پورے افغانستان کو داؤ پر نہ لگائیں، تو وہ بھی جھکی گردنوں سے واپس لوٹے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ان مجاہدین کا ایمان اتنی بلندیوں پر ہے، ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے تھے، ہم نے تو ان کے سامنے اپنے آپ کو چوٹی پایا ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین یہاں سے گئے تھے، اور جب ان کی باتیں سن کر آئے تو جھکی گردنیں لے کر آئے۔ موحد یہ ہوتا ہے، اللہ ہم سب کو موحد بنائے۔ اچھا ابھی آمین سب نہیں کہہ رہے، پتہ کیوں؟ کہ موحد بن جائیں گے، پھر امریکہ سے ٹکر لینی پڑے گی، پھر بمباری ہوگی، پھر ہم مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، ہمارے گھر ٹوٹ جائیں گے، ہماری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی۔ نہیں، ویسے تو امریکہ حملہ نہیں کرے گا تو ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے نا۔ امریکہ حملہ نہ کرے، انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ نہ ہو، برطانیہ اور فرانس کے ساتھ ہماری لڑائی نہ ہو، ہم جہاد نہ کریں، پھر تو ہم نہیں مریں گے نا۔ بولتے نہیں مریں گے، پتہ نہیں، پکا مریں گے۔ جب مرنا ہی ہے تو ایسا مرے نا کہ موت بھی فخر سے اپنا سر بلند کر لے۔ اس لیے دعا کرو اللہ ہم سب کو سچا موحد بنائے۔ چلو شکر ہے، تھوڑی آمین کی تعداد تو بڑی ہے۔ اللہ ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی وحدانیت کا جھنڈا بلند کرنے والا بنائے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام سلامت آگ سے نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس امتحان میں کامیابی پر انعام دیا۔ امتحان میں کامیابی کے بعد انعام ہوگا نا بھائی، فرسٹ پوزیشن حاصل کیے بھائی، اس کو انعام دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ایسا ہے، سخت امتحان ہے۔ قوم سے ٹکر لی، آگ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ذرا بھی جھجک نہیں آئی، ذرا بھی کترائے نہیں، ذرا بھی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ ایسا نہیں کہا چلو ایسا کر لیتے ہیں یار، مجھے آگ میں نہیں پھینکو، چلو بیٹھ کر مذاکرات کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ۔ ایسی بات کی نہیں کی۔ آگ تو آگ، اللہ کی وحدانیت کے لیے آگ میں جلنا قبول ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں یہ قبول نہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیا۔ امتحان پاس ہو گیا نا، جب پاس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا۔ شادی ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، اسماعیل، حضرت اسماعیل۔ بیٹا پیدا کر کے پھر امتحان میں ڈال دیا، دوسرا امتحان پھر شروع۔ کیا امتحان ہے؟
فرمایا کہ یہ بیگم صاحبہ اور یہ بیٹا، ان کو فلانی وادی بے آب و گیا میں چھوڑ کے آؤ، مکہ۔ آج کل تو جب ہم مکہ کہتے ہیں تو ایک چمکتا ہوا شہر، روشنیوں کا شہر، دنیا کی ہر چیز جہاں دستیاب ہے، ٹھیک ہے نا، دنیا کے ہر خطے کا پھل آپ کو مکہ میں ملے گا، دنیا کے ہر خطے کا انسان آپ کو وہاں ملے گا۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو وہاں جانے کا حکم ہوا، تب انسان تو کیا، دور دور تک کسی ذی روح کا بھی نشان نہیں تھا کہ کوئی جاندار چیز بھی وہاں ہو۔ فرمایا کہ اپنے بیٹے کو اور بیوی کو لے جاؤ اور اس وادی مکہ میں بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کے آؤ۔ حضرت ابراہیم نے نہیں کہا یا اللہ بیٹا ابھی دیا ہے، ابھی تو سینے سے بھی نہیں لگایا اور آپ نے حکم کر دیا چھوڑ کے آؤں۔ حضرت ابراہیم پاکستانی تھوڑی تھے کہ ایسی بات کرتے، ٹھیک ہے نا جی، وہ اللہ کے خلیل تھے۔ بیوی کو لیا، چل دیے، سفر کیا، سفر کر کے مکہ میں پہنچے، بیوی کو بھی بٹھایا، جہاں کعبۃ اللہ ہے نا یہاں، بیوی کو بھی بٹھایا، بچے کو بھی بٹھایا، بٹھا کر کچھ کھانے پینے کا جو سامان دیا تھا وہ رکھ کے چل دیے۔ بیوی نے کہا حضرت کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں، پھر عرض کیا کہ کہاں چل دیے بتاتے تو جائیں، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب، پھر تیسری مرتبہ اتنا پوچھا اچھا یہ تو بتا دے کہ چھوڑ کر اپنی مرضی سے جا رہے ہیں یا اپنے رب کی مرضی سے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی مرضی سے۔ کس کی مرضی سے؟ رب کی مرضی۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ نے پاکستانی بیوی کی طرح چلے پر جانے والے کے لیے یہ نہیں کہا کہ بیوی کے بھی تو کوئی حق ہوتے ہیں۔ آج کل تو یہی ہے نا، کوئی جماعت میں جانے لگے 4 مہینے کے لیے تو اتنی لمبی لمبی زبانیں نکل آتی ہیں، دیکھو جی جوان بیوی گھر میں، حضرت چلے پر جا رہے ہیں، 4 مہینے میں جا رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ بوڑھی تھی کیا اس وقت؟ جہاں اللہ کا حکم آئے پھر اللہ کے حکم کے آگے کسی کا حق باقی بولتے نہیں۔ میں آپ کو یار چلے میں تو نہیں نکال رہا، آپ اتنے ڈر گئے چلے کا نام سن کر، آپ کی تو بولتی بند ہو گئی، آپ چلے کا نام سن کر بول ہی نہیں رہے، بات بولو تو صحیح۔ چلے میں آپ کو تبلیغی جماعت والے نکالے کہ میں نہیں نکالوں گا، لیکن بات کہنی تو چاہیے نا بھائی۔ تو جب کہا کہ اللہ کی مرضی تو آگے سے پیغمبر کی بیوی تھی، ٹھیک ہے نا جی، سمجھدار تھی۔ نبیوں کو اللہ ایسی ویسی عورتیں تھوڑی دے دیتے ہیں، ان کے معیار کی عورتیں ہوتی ہیں۔ فرمانے لگی جاؤ، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر انشاءاللہ وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں۔ حضرت چل دیے، ٹھیک ہے نا جی۔ پیچھے سے حضرت بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جو کھانے پینے کی چیزیں تھی کچھ چلی، بات فاقوں تک آ گئی۔ جب ماں فاقے کرے گی تو چھاتی میں دودھ، اور جب چھاتی میں دودھ نہیں ہوگا تو دودھ پر پلنے والا بچہ بھوکا ہوگا، اور بچہ بھوکا ہوگا تو روئے گا۔ اب جب یہاں نوبت پہنچی، بچہ بھوکا رو رہا ہے، حضرت بی بی ہاجرہ دوڑی۔ یہ جو آج سنگ مرمر کی ٹائلوں سے سجا ہوا ایک راستہ ہے صفا مروہ کا، یہ ایسا نہیں تھا، یہ ایک پہاڑ ادھر تھا ایک پہاڑ ادھر تھا۔ اس پہاڑ پہ حضرت چڑھتی تھی، اوپر چڑھتی پھر نیچے آتی، ایک جگہ ایسی گھاٹی تھی کہ زمین سطح اوپر ہو جاتی تھی اور وہاں سے گزرنے کا راستہ
نیچے ہو جاتا تھا اور حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، تو اس راستے کو حضرت حاجرہ دوڑ کر گزارتی تھی کہ بچہ زیادہ دیر نظر سے اوجھل نہ رہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بی بی حاجرہ تو اس پہاڑ پر جا کر دیکھتی تھی آس پاس کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی انسانی آبادی، پھر اتر کر اس پہاڑ پہ جاتی تھی۔ بی بی حاجرہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کی محبت میں یہاں تنہائی میں جو میں یہ چکر کاٹ رہی ہوں، ان کو اللہ گن بھی رہا ہے اور ان کی تعداد کو قیامت تک کے لیے امر کر دے گا۔ چکر کاٹ کر پوری ہوئے، دیکھا کہ بچے کے پیروں کے پاس کوئی چیز چمک رہی ہے، قریب گئی تو پانی تھا۔ بچے نے جو ایڑیاں، بچے روتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایڑیاں لگاتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے ایک چشمہ جاری کر دیا جس کو چاہے زمزم کہتے ہیں، زمزم کا چشمہ دنیا کا سب سے زیادہ قدیمی اور جاری چشمہ زمزم ہے۔ کروڑوں گیلن کے حساب سے پانی وہاں سے نکلتا ہے، مسجد نبوی تک زمزم کا پانی پائپ لائن کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے اور پورے خطہ ارض کے لوگ لے کر جاتے ہیں، لیکن پانی ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنی محبت میں قربانی دینے والے اس بچے کی ایڑیوں سے ایسا پانی جاری کر دیا اور آنے والوں کو بتا دیا کہ جو میری محبت میں قربانی دے گا اسی کو زندہ رکھنا۔ اللہ نے بعد میں آنے والوں کے لیے حج فرض کیا، فرمایا کہ حج تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک میری بندی کی ادا صفا مروہ کی سعی کو پورا نہیں کروں، اور سعی تب تک قبول نہیں کروں گا جب تک اس جگہ سے دوڑ کر نہیں گزرو گے جہاں سے میری بندی دوڑ کر گزری تھی۔ آج میدان میں نہ اسماعیل ہے، نہ دوڑنے والی حاجرہ ہے، نہ وہ نیچے گھاٹی ہے، لیکن اللہ کا حکم آج بھی چل رہا ہے۔ ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا جب صفا مروہ کی سعی کرے گا تو بی بی حاجرہ والی تعداد چکروں کی پوری کرے گا اور اسی کے انداز میں جہاں سے وہ دوڑی ہے وہاں سے وہ دوڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، تیسرا امتحان کیا تھا؟ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں حقیقی موحد بنائے۔ آمین۔ پھر کمزور ہے۔ آمین۔ اب بولے مولوی صاحب آپ ایک تو ڈراتے بہت ہو، موحد، جہاد، قتال، تلوار، تو بھائی نہ ڈرو، نہ کس نے کہا ہے کہ ڈرو؟ مجھے بتا دو کہ موحد کے مشرک تو کبھی نہیں مرے گا، بول دو کہ کافر کبھی نہیں مرے گا، بول دو کہ اللہ کو نہ ماننے والا تو نہیں مرے گا، مرے گا اللہ کو ماننے والا بھی اور اللہ کو نہ ماننے والا بھی۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، آج تک امریکی سائنسدان، میں اللہ کے نام پر مرنے والوں کی بات کر رہا ہوں، آج تک امریکی سائنسدان یہ پتہ نہیں لگا سکے کہ ایک ہی میدان میں، ایک ہی پہاڑ پر ہمارا فوجی بھی مرا، ایک مسلمان بھی مرا، یہ مسلمان گرا، یہ فوجی گرا، صبح فوجی گرا، صبح مسلمان گرا، اس فوجی کی لاش شام تک بدبو مار گئی، پھٹنے لگی، اور اس مسلمان کی لاش مہینہ گزر گیا، نہ تو پھٹتی ہے نہ بدبو مارتی ہے، اس کی آنکھوں کی چمک بھی ویسی کی ویسی ہے۔ امریکی سائنسدان تحقیق کرنے میں ناکام ہوئے کہ آخر یہ کھاتے کیا ہیں۔ شہیدوں کے جسم کے جزے لے کر گئے اور اپنی لیبارٹریوں میں چیک کیے کہ یہ مسلمان مجاہدین اللہ کے نام پر مرنے والے کھاتے کیا ہیں کہ یہ مرنے کے بعد مہینہ مہینہ لاش دھوپ میں پڑی رہے لیکن گلتی بھی نہیں، بڑھتی بھی نہیں، پھولتی بھی نہیں، حتیٰ کہ ان کی آنکھوں کی چمک بھی ماند نہیں پڑتی۔ کیوں نہیں پڑتی؟ اس لیے نہیں پڑتی کہ میرے رب نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے کو مردہ گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی نہیں کہ وہ مر گیا ہے۔ جب خدا نے کہا تو دکھا دیا، مرتا تو آنکھوں کی پتلیاں بے نور ہو جاتی، مرتا تو
تو جسم گل جاتا، مرتا تو پیشانی پر پسینہ نہ ہوتا۔ تو کیا خیال ہے، گلنے سڑنے والی موت اچھی یا وہ موت اچھی جس کے بعد زمین بھی ہمارے جسم کو کھائے نہ؟ شہادت کی موت اچھی۔ اب ظاہر ہے میرے جیسا مولوی دعا کر رہا ہے یا اللہ شہادت عطا۔ ارے بھائی تو جہاد میں نکلے گا تو شہادت ہوگی، تیرے حلے کے پلیٹ میں بم تو نہیں پھوٹے گا کہ تو شہید ہو۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ میدان میں نکلو گے، حق کو بنو گے، باطل سے ٹکراؤ گے، حالات کا مقابلہ کرو گے، باطل سے لڑو گے، پھر ہتھیار سے لڑو گے، تب بھی قلم سے لڑو گے، تب بھی زبان سے لڑو گے، تب بھی باطل سے لڑو گے تو شہادت مقدر بنے گی۔ مصلحت کا شکار ہو جاؤ گے، حالات سے گھبرا جاؤ گے، ہواؤں کے رخ پر چل پڑو گے، تو پھر مرو گے تو صحیح لیکن عزت اور شہادت کی موت نہیں مرو گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔